یہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ایک، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر باجی ہم جو ہے آپ بتاتی ہیں ہمیں کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اور جن کی اولاد بے نمازی ہوں ان کے لیے، اور جن کی اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، بہت زیادہ بدتمیز ہے، شوہر نہیں بات مانتے، گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تو میں اکثر بتاتی ہوں کہ کھانا بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر عورت کھانا بنائے گی تو اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دینے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے شوہر کو گالی سے روکنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے شوہر کو بد کلامی بد اخلاقی سے روکنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے اب یہ کھانا بن رہا ہے سمجھے، تو آپ نے چمچہ جو ہے وہ سیدھی طرف سے، جو میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کھانا بنائیں گے۔ سیکنڈلی یہ چمچہ ہے، دیکھیں اس کو سیدھی طرف، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اسی کے سیدھی طرف چلائیں گے آپ یوں، یہ جیسے یخنی بن رہی ہے میں اس کے اندر چلا رہی ہوں، یہ سیدھی طرف آپ چلائیں گے یوں چمچے کو یوں نہیں چلائیں گے، یوں نہیں، الٹی طرف نہیں چلائیں گے، اس طرف نہیں، اپنے الٹے ہاتھ کی طرف نہیں چلائیں گے، اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چمچے کو چلائیں گے، اور آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، سیدھی طرف ہی چمچہ چلے گا، الٹی طرف آپ نہیں چلائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کھانا کھاتے ہی آپ کی اولاد کے دل میں کیسا نور اترے گا، کیسی ہدایت کے راستے اللہ ان کے لیے کھولے گا، کیونکہ ذکر کرتے ہوئے بنا رہے ہیں نا۔ اس ذکر کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر چھوٹی سی کوئی پٹی، کوئی اسکارف، کوئی کیپ، کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو، اور آپ کو یہ چمچہ سیدھی طرف۔ اب آپ کو آئی سمجھ؟ یہ آئی ہوئی تھی ہماری بہن، تو یہ کہہ رہی تھی باجی ایک دفعہ کر کے دکھا دیں تو بہت بہتر ہوگا، نئی بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے ان کو بتائیں گے، جن کے شوہر ایسے، یہ طریقہ ہے، سیدھی طرف آپ چلائیں گے چمچہ، ٹھیک ہے، سیدھی طرف، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، یا فتاح یا رحیم، کوئی بھی ذکر، لیکن یہ دو مین چیزیں، تیسرا کلمہ اور لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جس جسم کے حصے میں ان کے ناپاکی گندگی خیالات ہوں گے، دین پر نہ چلنے کا خیال بھی ان کے دل میں آئے گا، اس سورہ فاتحہ اور تیسرے کلمے کے صدقے اللہ پاک اس خیال کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ میری سیدھی سائیڈ ہے اور میں اپنی سیدھی سائیڈ پر چمچہ چلا رہی ہوں، یہاں روکا میں نے، پھر اس کو چمچے کو سیدھا کیا سیدھی سائیڈ پہ۔ ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال رکھنے سے نا، آپ کی زندگی میں جس چیز کے لیے آپ صبح سے شام تک کھپ رہی ہیں نا، کہ بیٹا اٹھو یہ کر لو، اٹھو وہ کر لو، یار یہ نہیں دیکھو، یہ بچوں کی چیز نہیں ہے، وہاں نہیں جاؤ، یہ بچوں کی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ سب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے اس ذکر والے کھانے کے صدقے اللہ پاک اس کے دل میں خود ہی اتار دیں گے۔ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر ہی اس کے ڈھکن لگائیں، کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اپنا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر رہی ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، آپ اگر یہ ٹاپ صاف کرتے ہوئے، یہ سلیپیں صاف کرتے ہوئے، یہ فلور صاف کرتے ہوئے، یہ کیبنٹ صاف کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے اگر آپ نے ذکر کرتے ہوئے، مطلب گھر کی صفائی کرتے ہوئے آپ نے ذکر کرتے ہوئے صفائی کی، تو کیا مل رہا ہے جی اس پہ؟ آپ نے ذکر کرتے ہوئے اگر صفائی کی تو آپ کو اللہ پاک اس کی بدلہ کیا دے رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کا بدلہ آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خانہ کعبہ میں صفائی کرنے کا ثواب دیں گے، جو بھی یہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ایک، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر باجی ہم جو ہے آپ بتاتی ہیں ہمیں کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اور جن کی اولاد بے نمازی ہوں ان کے لیے، اور جن کی اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، بہت زیادہ بدتمیز ہے، شوہر نہیں بات مانتے، گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تو میں اکثر بتاتی ہوں کہ کھانا بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر عورت کھانا بنائے گی تو اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دینے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی،
اپنے شوہر کو گالی سے روکنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے شوہر کو بد کلامی بد اخلاقی سے روکنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے اب یہ کھانا بن رہا ہے سمجھے، تو آپ نے چمچہ جو ہے وہ سیدھی طرف سے، جو میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کھانا بنائیں گے۔ سیکنڈلی یہ چمچہ ہے، دیکھیں اس کو سیدھی طرف، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اسی کے سیدھی طرف چلائیں گے آپ یوں، یہ جیسے یخنی بن رہی ہے میں اس کے اندر چلا رہی ہوں، یہ سیدھی طرف آپ چلائیں گے یوں چمچے کو یوں نہیں چلائیں گے، یوں نہیں، الٹی طرف نہیں چلائیں گے، اس طرف نہیں، اپنے الٹے ہاتھ کی طرف نہیں چلائیں گے، اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چمچے کو چلائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، سیدھی طرف ہی چمچہ چلے گا، الٹی طرف آپ نہیں چلائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کھانا کھاتے ہی آپ کی اولاد کے دل میں کیسا نور اترے گا، کیسی ہدایت کے راستے اللہ ان کے لیے کھولے گا، کیونکہ ذکر کرتے ہوئے بنا رہے ہیں نا۔ اس ذکر کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر چھوٹی سی کوئی پٹی، کوئی اسکارف، کوئی کیپ، کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو، اور آپ کو یہ چمچہ سیدھی طرف۔ اب آپ کو آئی سمجھ؟ یہ آئی ہوئی تھی ہماری بہن، تو یہ کہہ رہی تھی باجی ایک دفعہ کر کے دکھا دیں تو بہت بہتر ہوگا، نئی بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے ان کو بتائیں گے، جن کے شوہر ایسے۔ یہ طریقہ ہے، سیدھی طرف آپ چلائیں گے چمچہ، ٹھیک ہے، سیدھی طرف، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، یا فتاح یا رحیم، کوئی بھی ذکر، لیکن یہ دو مین چیزیں، تیسرا کلمہ اور لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جس جسم کے حصے میں ان کے ناپاکی گندگی خیالات ہوں گے، دین پر نہ چلنے کا خیال بھی ان کے دل میں آئے گا، اس سورہ فاتحہ اور تیسرے کلمے کے صدقے اللہ پاک اس خیال کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ میری سیدھی سائیڈ ہے اور میں اپنی سیدھی سائیڈ پر چمچہ چلا رہی ہوں، یہاں روکا میں نے، پھر اس کو چمچے کو سیدھا کیا سیدھی سائیڈ پہ۔ ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال رکھنے سے نا، آپ کی زندگی میں جس چیز کے لیے آپ صبح سے شام تک کھپ رہی ہیں نا کہ بیٹا اٹھو یہ کر لو، اٹھو وہ کر لو، یار یہ نہیں دیکھو، یہ بچوں کی چیز نہیں ہے، وہاں نہیں جاؤ، یہ بچوں کی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ سب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے اس ذکر والے کھانے کے صدقے اللہ پاک اس کے دل میں خود ہی اتار دیں گے۔ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر ہی اس کے ڈھکن لگائیں، کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اپنا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر رہی ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، آپ اگر یہ ٹاپ صاف کرتے ہوئے، یہ سلیپیں صاف کرتے ہوئے، یہ فلور صاف کرتے ہوئے، یہ کیبنٹ صاف کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے اگر آپ نے ذکر کرتے ہوئے، مطلب گھر کی صفائی کرتے ہوئے آپ نے ذکر کرتے ہوئے صفائی کی، تو کیا مل رہا ہے جی اس پہ؟ آپ نے ذکر کرتے ہوئے اگر صفائی کی تو آپ کو اللہ پاک اس کی بدلہ کیا دے رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کا بدلہ آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خانہ کعبہ میں صفائی کرنے کا ثواب دیں گے، جو بھی اس یہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ایک، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر باجی ہم جو ہے، آپ بتاتی ہیں ہمیں کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اور جن کی اولاد بے نمازی ہوں ان کے لیے، اور جن کی اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، بہت زیادہ بدتمیز ہے، شوہر نہیں بات مانتے، گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تو میں اکثر بتاتی ہوں کہ کھانا بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر عورت کھانا بنائے گی تو اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دینے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے شوہر کو گالی سے روکنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے شوہر کو بد کلامی بد اخلاقی سے روکنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے اب یہ کھانا بن رہا ہے سمجھے، تو آپ نے چمچہ جو ہے وہ سیدھی طرف سے، جو میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کھانا بنائیں گے۔ سیکنڈلی یہ چمچہ ہے، دیکھیں اس کو سیدھی طرف، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اسی کے سیدھی طرف چلائیں گے آپ یوں، یہ
یہ جیسے یخنی بن رہی ہے میں اس کے اندر چلا رہی ہوں، یہ سیدھی طرف آپ چلائیں گے یوں چمچے کو یوں نہیں چلائیں گے، یوں نہیں، الٹی طرف نہیں چلائیں گے، اس طرف نہیں، اپنے الٹے ہاتھ کی طرف نہیں چلائیں گے، اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چمچے کو چلائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، سیدھی طرف ہی چمچہ چلے گا، الٹی طرف آپ نہیں چلائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کھانا کھاتے ہی آپ کی اولاد کے دل میں کیسا نور اترے گا، کیسی ہدایت کے راستے اللہ ان کے لیے کھولے گا، کیونکہ ذکر کرتے ہوئے بنا رہے ہیں نا۔ اس ذکر کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر چھوٹی سی کوئی پٹی، کوئی اسکارف، کوئی کیپ، کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو، اور آپ کو یہ چمچہ سیدھی طرف۔ اب آپ کو آئی سمجھ؟ یہ آئی ہوئی تھی ہماری بہن، تو یہ کہہ رہی تھی باجی ایک دفعہ کر کے دکھا دیں تو بہت بہتر ہوگا، نئی بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے ان کو بتائیں گے، جن کے شوہر ایسے۔ یہ طریقہ ہے، سیدھی طرف آپ چلائیں گے چمچہ، ٹھیک ہے، سیدھی طرف، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے لیس اللہ من دون اللہ کاشفا، یا فتاح یا رحیم، کوئی بھی ذکر، لیکن یہ دو مین چیزیں، تیسرا کلمہ اور لیس اللہ من دون اللہ کاشفا۔ اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جس جسم کے حصے میں ان کے ناپاکی، گندگی، خیالات ہوں گے، دین پر نہ چلنے کا خیال بھی ان کے دل میں آئے گا، اس سورہ فاتحہ اور تیسرے کلمے کے صدقے اللہ پاک اس خیال کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ میری سیدھی سائیڈ ہے اور میں اپنی سیدھی سائیڈ پر چمچہ چلا رہی ہوں۔ یہاں روکا میں نے، پھر اس کو چمچے کو سیدھا کیا سیدھی سائیڈ پہ۔ ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال رکھنے سے نا، آپ کی زندگی میں جس چیز کے لیے آپ صبح سے شام تک کھپ رہی ہیں نا کہ بیٹا اٹھو یہ کر لو، اٹھو وہ کر لو، یار یہ نہیں دیکھو، یہ بچوں کی چیز نہیں ہے، وہاں نہیں جاؤ، یہ بچوں کی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ سب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ آپ کے اس ذکر والے کھانے کے صدقے اللہ پاک اس کے دل میں خود ہی اتار دیں گے۔ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر ہی اس کے ڈھکن لگائیں، کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر رہی ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں۔ آپ اگر یہ ٹاپ صاف کرتے ہوئے، یہ سلیپیں صاف کرتے ہوئے، یہ فلور صاف کرتے ہوئے، یہ کیبنٹ صاف کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے اگر آپ نے ذکر کرتے ہوئے، مطلب گھر کی صفائی کرتے ہوئے آپ نے ذکر کرتے ہوئے صفائی کی، تو کیا مل رہا ہے جی اس پہ؟ آپ نے ذکر کرتے ہوئے اگر صفائی کی تو آپ کو اللہ پاک اس کی بدلہ کیا دے رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کا بدلہ آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خانہ کعبہ میں صفائی کرنے کا ثواب دیں گے۔ جو بھی اس تو آپ کو یہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے جو اجر ملے گا وہ اجر ہوگا بیت اللہ کی صفائی کرنے کا۔ کتنا بڑا اجر، کتنی ہماری خواہش ہوتی ہے تو اللہ یہ اجر انشاءاللہ اگر آپ اس طرح انشاءاللہ کھانا بنائیں گی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ پانی پیتے ہوئے، جب تک پانی آپ کے کولر سے ڈل رہا ہے، جب تک کولر میں پانی گلاس میں آپ کے ڈل رہا ہے، آپ جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گوشت پوست سے بھی بیماریوں کو انشاءاللہ ختم فرما دیں گے اگر آپ اس طرح پانی پئیں گے۔ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ یہ میرے آزمائے ہوئے ہیں، جب تھوڑی سی کوتاہی آتی ہے تو ہم بھی پکڑ میں آتے ہیں، تھوڑی سی کوتاہی آتی ہے اللہ پھر پکڑتا ہے، بھائی وہ اعمال کہاں گئے، پھر ہم اعمال کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ کی خاص مدد آئے گی انشاءاللہ۔ یہ بہن ہماری بیٹھی ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے کافی، ہماری دین میں انہوں نے مدد کی، بہت مددگار رہی ہیں ہماری، تو ان کے کہنے پہ ہم نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی، کیونکہ میں ان کو بتا رہی تھی تو انہوں نے کہا باجی بنا دیں تو انسان کو یاد رہتا ہے۔ پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، چاہے آپ کتنی بھی جلدی میں ہوں، لیکن آپ بسم اللہ کے بغیر کام شروع نہ کریں، اور ذکر کرتے ہوئے اپنے گھر کی صفائی کریں۔ کر نہیں رہے ہیں، بے شک آپ نے میڈ لگائی ہوئی ہے، پھر بھی ذکر کرتے ہوئے اس سے کروائیں، اور اس کو پابند کریں کہ آپ سر ڈھک کے ذکر کرتے ہوئے میرے گھر کی صفائی کریں، تو آپ دیکھیے گا گھروں میں برکتیں کہاں سے آتی ہیں۔